السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نثار جونو طاہری، یہ ہمارا گروپ ہے اہل سنت مناظرہ گروپ۔ اس میں ایک بد مذہب منکرین میلاد آیا اور اس نے میلاد پر اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے گروپ کے ایک عالم سیف اللہ بھائی نے اس کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ اس بیچارے سے اس کمنٹ کا جواب نہ بن پایا اور اس نے موضوع ہی چینج کر دیا۔ کبھی نماز پہ بھاگ رہا ہے تو کبھی بیچارہ بعثت پہ بھاگ رہا ہے۔ اس کی کلا بازیاں خود ہی آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ میرا آپ حضرات علماء حضرات سے سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو میلاد ہے، میلاد منانا فرض، واجب، سنت، مستحب کیا چیز ہے؟ مروجہ طریقے سے میلاد منانے پر بھی اعتراض ہے، اسے عبادت کہنے پر بھی اعتراض ہے، اور اس کے بعد نہ منانے والوں کو گستاخ رسول کہنے والوں پر بھی اعتراض ہے۔ تینوں اعتراض ہیں۔ آپ ارشاد فرمائیں، آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ اصل میں یہ کہنا ہی بے وقوفی ہے کہ یہ بریلوی حضرات نے شروع کیا ہے۔ انڈونیشیا، ملائیشیا، ایران، عراق، مصر، ترکی، شام، بنگلہ دیش، سری لنکا اور مدینہ شریف میں محافل، مکہ میں محافل، صدیوں پہلے محافل، یہ سب اگر آپ ان کو بریلوی تسلیم کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں اس پہ فخر ہوگا۔ آپ نے امت کے اجماع کو بریلوی مان لیا تو اجماع امت جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ گمراہ نہیں ہو سکتا، گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ جو اپنے دعوے ہیں نا، پہلے ان کو آپ بما دلیل پیش کریں کہ نہ منانے والوں کو گستاخ رسول کس نے کہا۔ میلاد تو عبادت ہے، اگر ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو میلاد، اور میلاد کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اب ذکر مصطفیٰ کو اگر آپ عبادت نہیں مانتے تو اس کی دلیل تو آپ پیش کریں گے نا۔ باقی رہ گیا مروجہ طریقہ، تو مروجہ طریقے سے اگر اس کی اصل ثابت ہوتی ہو شریعت مطہرہ سے تو اب تو وہ عبادت ہے نا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لائٹیں لگا رہے ہیں، چنڈیاں لگا رہے ہیں، آپ کہتے ہو یہ وابڈا کی بجلی پہ لائٹیں لگا کے اور یہ چھوٹی چھوٹی چنڈیاں یا جھنڈے لگا کے تو یہ کیسے ثواب ہوگا؟ تو ہم یہ اگر کہیں کہ جی اس کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جلوس کی بھی، جھنڈوں کی بھی، اور استقبال کی بھی، اور ان تمام امور کی اصل شریعت مطہرہ میں موجود ہے، تو کیا اس اصل کے مطابق یہ عبادت ہے یا نہیں؟ تو اب آپ کا جواب کیا ہوگا؟ مطلب دیکھو، تمہیں خوشی ہوتی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہوتی تو تم اس کا اظہار کرتے۔ تم نے تو لوگوں میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ جو 12 ربیع الاول ثابت کرے وہ ہماری گردن اڑا دے، وہ تمہارا طیب قاسمی اور دیگر، جبکہ تمہارے تمام اکابر علماء جو ہیں تمام وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے، تو نفس مسئلہ کچھ اور تھا، اب تم نے 3-4 کلپس میں سارا نفس مسئلہ ہی بدل دیا، اب تم کسی اور طرف آ گئے ہو، جبکہ جو سوال تم سے کیا تھا تم اس کا جواب دینے سے قاصر ہو۔ مطلب ہے نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ لوگوں کے یہاں ہے؟ مطلب ہے نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ لوگوں کے یہاں ہے؟ انسان یہاں پہ نماز کی بات ہو رہی ہے یا میلاد کی بات ہو رہی ہے؟ کیسے یار، تم عجیب کس طرح چلتر بازی دکھا کے اور تم جو ہے وہ موضوع کو بدل رہے ہو۔ میری جان، آپ لوگوں کا مقصد صرف حلوے اور چوری کھانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا، مجھے یہ بتائیں۔ بعثت کی بات نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بعثت کی بات کریں گے ہی نہیں، بعثت کا مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے ہی نہیں۔ کمال ہے یار آپ کے۔ یار تم پتہ نہیں کس قسم کے جاہل انسان ہو، بگوڑے ہو تم، یا تم جان کے یہ نوسر بازی کر رہے ہو؟ بعثت کا مقصد اگر بیان کرنا تھا تو تم یہاں پہ بعثت کی بات کرتے، تم نے یہاں پہ میلاد کی بات کی ہے۔ اور حلوے چوڑیاں اگر تو یہ حرام ہے تو تم کہہ دو کہ بھی یار یہ تم حرام کھاتے ہو، اور اگر یہ حلال ہے تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم حلال چیز پہ تنقید کرو؟ پتہ نہیں کس نسل سے تمہارا تعلق ہے، تمہیں بات نہیں کرنی آ رہی۔
باقی تم جیسے جاہل اور الو کے پٹھوں سے بات کرنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو بکواس کرنے کی ضرورت ہو نا تو میرے پرسنل میں آ جانا، میں بینڈ بجاؤں گا آپ کی صحیح کر کے، آپ کو میں سمجھاؤں گا ایک ایک مسئلہ. سمجھ آئیے؟ تماشا بنا رکھا ہے، بڑے علماء بنے ہوئے ہیں یہ. بھائی میں ہمت ہی کر رہا ہوں. میں نے تو جتنے سوالات قائم کیے ہیں تمہارے پاس کسی کا جواب ہی نہیں ہے. تم خود بات میلاد کی چھیڑ کے اور گھس گئے ہو بعثت میں. مطلب ہر جگہ پہ تم نے یہی کرنا ہوتا ہے. ہم تو اس وقت تک ہم تو کسی کو جانے نہیں دیتے جب تک اس کی اچھی خاطی چترول نہ کر لے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے ریموو کرنے کی؟ اگر مشکل سے کوئی قابو آ جائے تو ہم اس کو ریموو کر دیں. ہم تو اس کا منہ کالا کر کے بھیجیں گے کہ پوری امت کے اجماع کے مقابلے میں تیری کیا اوقات ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں دلیلیں مانگتا پھرتا ہے. اجماع امت تجھے نظر آ رہا ہے اور پھر تو دلیلیں مانگ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوستو، تو آپ نے سنا کس طرح موضوع سے کلا بازیاں کھا کے نماز اور بعثت پہ بھاگ گیا، اور آخر میں اس نے یہ کمنٹ کیا کہ میرے پرسنل میں آ جاؤ تو میں تمہاری بینڈ بجا کے رکھ دوں گا. یہاں تو تمہاری بینڈ علامہ صاحب نے، سیف اللہ بھائی نے تیری بجا کے ہی رکھی ہے. اگر تم نے پرسنل میں ہی بات کرنی تھی تو یہاں گروپ میں دھکے کیوں کھا رہے ہو؟ اگر گروپ میں ہی تمہیں دھکے کھانے تھے، یہاں ہی تم نے اعتراض کرنا تھا، تو پرسنل کیوں بلا رہے ہو؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.